اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں سینئر اینکر پرسن حیدر حیات موجود ہیں. جی سر, یہ ایک بڑی اپڈیٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اور غیر جانبدار ممالک کے جہاز جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان کو نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. دیکھیں, بالکل بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ کہا ہے کہ وہ ممالک جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جنگ سے, ان کی شپس کو اب یہ اسکارٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران نے بند کیا ہوا ہے. ایران کی اب اپروچ مختلف دکھائی دے رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر. وہ کہ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر کوئی حل نکلے اس سارے معاملے کا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس سارے معاملے میں کوئی کنسیشنز دیتا ہے. ایران الاؤ کرتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو, جو ان کا جو کام انہوں نے اپنے ٹویٹ سوشل کے پیغام میں کہا ہے, اس میں ایران ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یا ایران جو ہے وہ اس کے اوپر سختی سے رسپونڈ کرتا ہے. تو نو ڈاؤٹ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, ایک بڑے کروشل ٹائم کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بٹ ناؤ ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ ایران اس کے اوپر کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے, کیونکہ اس سارے معاملے کا دار و مدار جو ہے وہ ایرانین اپروچ پر ہے. اگر ایران بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی یہ جو ہے وہ یہ بات ہوگی. لیکن اگر ایران اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا اور ایران الٹا جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوزر ہے اس میں وہ ڈٹا رہتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ پھر اکارڈنگلی رسپونڈ کریں گے. جی, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس اقدام سے, کیونکہ یہ غیر جانبدار ملکوں کے جہاز ہیں, ان کو صرف نکلنے کی اجازت ہے, مطلب کہ ابھی بھی ٹریفک مکمل طور پر کھلی نہیں ہے, کیا تیل اور گیس کی قیمتوں میں کوئی فرق محسوس کیا جائے گا؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جب مکمل کھلے گا اس کے بعد یہ غیر یقینی کا ماحول یہ ختم ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تیل اور گیس کی قیمتوں میں, اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ غیر یقینی کا ہے. لوگ جانتے نہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں کیا ایگزیکٹلی ہونے جا رہا ہے. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ جب تک مکمل طور پر جو ہے وہ مستقل امن کی طرف چیزیں نہیں جاتی تب تک یہ غیر یقینی کی صورتحال رہے گی. اور اگر یہ جو سیز فائر ہے یہی ایکسٹینڈ کرتا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے جس طرح ابھی ماحول ہے اسی طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو پھر ہم یہی دیکھیں گے فلکچویشنز ہوں گی ریٹس کے اندر. کبھی آل آف اے سڈن ہمیں خبر ملے گی کہ قیمتیں اتنے ڈالرز بڑھ گئی ہیں, اور پھر کچھ پازیٹیو خبر آئے گی تو خبر ملے گی کہ جناب اب اتنا فرق پڑ گیا, اتنی قیمت کم ہو گئی ہے. تو یہ مستقل طور پر جب تک جنگ بندی کے حوالے سے کوئی سالڈ چیز سامنے نہیں آتی تب تک یہ غیر یقینی کی سچویشن رہے گی. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی پازیٹیو خبر آتی ہے قیمت نیچے نیگیٹو آتی ہے تو اوپر چلی جاتی ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت خبر سامنے آئی ہے, یہ بیان سامنے آیا ہے, یہ کوئی جنگی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی 60 دن اس کو مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی مزید آگے جو لنگر آن کرنے کے لیے اجازت لینی ہے جنگ کی. کیا اس پہ کوئی ایسا اثر انداز دیکھ رہے ہیں آپ کہ شاید کوئی جنگی اسٹریٹجی نہ ہو؟ دیکھیے, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایرانین رسپانس کیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سے ممالک ہیں جن کو ریفر کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, کہ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا. کہ فار انسٹنس ایران اس چیز کے اوپر رضامندی ہو جاتا تو ایران سب سے پہلے یہ تو دیکھے گا نا کہ یہ کون سے ممالک ہیں جو یہاں سے اس طریقے سے گزرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایران شاید اس حوالے سے کوئی فیصلہ لے. اگر ایران کی سافٹ کارنر تھوڑا سا دکھائے ہوئی امریکن پریزیڈنٹ کے سوشل پیغام کے بعد, ادروائز بلیو کہ یہ کوئی اسٹریٹجی اس لیے یا تو پھر آپ کہیں کہ امریکی صدر کو کوئی ایکسکیوز چاہیے ایران پر دوبارہ حملے کے لیے. تو اس طریقے کا ہم نے ماضی دیکھا ہے صدر ٹرمپ کا, تو اس میں ان کو اس طرح کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو پھر وہ کر دیں گے, واٹس ایور the consequences will be, وہ کر دیں گے.
تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے آج ہم نے سننے میں آیا تھا کہ 14 جو ہیں وہ تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں اور ابھی ایران اس کے اوپر نظر انداز مطلب اس کو دیکھ رہا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی جو ہے دوبارہ بھی حملہ کرنے کے امکانات موجود ہیں. جی بالکل, ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے اب جو نئی تجاویز جو ریوائزڈ پروپوزل پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوایا ہے اس کے غالباً 14 نکات ہیں, اور ایکزیوس جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تو امریکہ میں اپروچ یہ ہے کہ جو امریکہ کے نزدیک بیر منیمم چیزیں ہو سکتی تھی یہ اس سے بھی کافی دور ہے, یعنی امریکہ کے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ایز پر سم رپورٹس جو ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے, شاید اس حوالے سے امریکہ میں جو خواہش ہے یا اپروچ ہے اس حوالے سے کوئی ایسی چیز اس پروپوزل میں نہیں ہے جو امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا جو امریکہ کی خواہش ہے یا جو امریکہ چاہتا ہے. تو جو خبریں ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا میں اس حوالے سے ہیں وہ تو کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن کا جو رسپانس ہم نے ایران کی نیو پروپوزل کے اوپر دیکھا ہے, باقی دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایگزیکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر تو جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اسٹیل میٹ پوزیشن ہے, ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور اس ڈیڈ لاک سے آگے بڑھنے کے لیے پھر یقینی طور پر امریکہ اور ایران جو ہے وہ پھر آگے کچھ اور عام فیصلے لیں گے. جی بالکل, جیسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ہارڈ ٹاک ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ہے کہیں نہ کہیں صدر ٹرمپ بڑی ایک لائٹ ٹون میں بات بھی کر جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کل کہا ہے کہ ہماری جو ناکہ بندی ہے دونوں طرف سے وہ دوستانہ ناکہ بندی ہے, مطلب کہیں نہ کہیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. دیکھیں ہم نے اس کو ملٹیپل ٹائمز ڈسکس کیا ہے. جو اپیرنٹلی چیزیں جس طرح بڑھ رہی ہیں, پریشر بہت ہے امریکہ پر, سملرلی ایران پر, دونوں ممالک جو اپروچ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ جو ہے وہ دوبارہ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. دونوں کو اندازہ ہے کہ دوبارہ جنگ کی طرف جانے کے نقصانات کیا ہیں. دوبارہ جنگ میں جانا تو شاید آسان ہو, اس جنگ سے نکلنے کا ماحول پیدا کرنا وہ چیزیں تھوڑا سا مشکل ہوں گی. تو شاید ابھی اس وقت جو ایک اپرچونٹی پاکستان کی وجہ سے دونوں ممالک کے پاس ہے, جس میں پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 47 سال کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود ایک مرتبہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے, اور ابھی تو یہ بھی باتیں ہیں کہ شاید ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے بھی اشارے دے رہا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو سیٹ ود دی امریکنز, اور وہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تیار ہیں. تو شاید چیزیں آگے بڑھیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب اپروچ کیا. امریکہ کو شاید لگتا ہے کہ جو نقصان انہوں نے ایران میں پہنچایا ہے اور اب اس وقت جو ان کا بلاکڈ جو ہے وہ جس طریقے سے ایران کے لیے درد سر بنا ہے, تو شاید اس ماحول میں وہ میکسیمم چیزیں ایران سے لے سکتا ہے. اب دیکھیں گے کہ اس بلاکڈ کا پریشر ہے کتنا ایران پر. جو کچھ ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ ایران کے جو ریزروائرز ہیں, آئل ریزروائرز, وہ ابھی 1 ماہ تک جو ہے مزید برداشت کر سکتے ہیں اس بلاکڈ کو. تبھی ایران نے 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے کسی جو حتمی کنکلوژن کی بات کی ہے ایز پر سم رپورٹس. تو اگر تو ایران 1 ماہ تک اس نیول بلاکڈ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر تو چیزیں اور ہیں, لیکن اگر ایران 1 ماہ تک اس نیول بلاکڈ کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے ریزروائرز بھر جاتے ہیں, اس کی شپس جو ہیں وہ آگے تیل بیچنے کے لیے ان کو کوئی آزادی نہیں ملتی وہاں سے, وہ بلاکڈ کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے, تو ڈیفینیٹلی پھر ایران کے اوپر ایک اور پریشر ہوگا, کیونکہ نہ صرف ان کی اکانومی ہرٹ ہوگی, ان کے آئل ویلز کے متاثر ہونے کا نقصان ہے جو ایران کبھی نہیں چاہے گا. تو اس وقت دونوں طرف پریشر ہے, اور آئی بلیو کہ اپروچ بھی یہ ہے کہ پازیٹیولی آگے بڑھا جائے, لیکن ڈیفینیٹلی جس وقت مذاکرات کی میز پر بیٹھا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ماحول پیدا کیا جاتا ہے تو اس میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم
ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے لیے سچویشن غلط ہوگی اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ لیا. تو اس وقت ایران کی طرف سے بھی شاید چیزیں ایسی آگے بڑھ رہی ہیں، اور سملرلی امریکہ کی جانب سے بھی. جی ہم نے جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آئل ریزرو سے ریلیٹڈ بھی جو ہیں چیزیں کافی کیونکہ مسئلہ مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل یو اے ای جو ہے جس طرح اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور ممالک ہوں جو اس طرح جو ہیں ان تنظیموں سے الگ ہوتے دکھائی دے رہے ہوں. دیکھیں، یو اے ای کے حوالے سے تو ہم لوگوں نے چونکہ اس چیز کو پہلے بہت ڈسکس نہیں کیا، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یو اے ای بہت عرصے سے اس چیز پر غور کر رہا تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو ڈیلی آئل ڈرلنگ کیپیسٹی ہے وہ ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے، اور اوپیک میں رہتے ہوئے وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ آئل ڈرل نہیں کر پا رہے. تو ان کو اس حوالے سے اوپیک میں جو کوٹا سسٹم تھا اس کوٹا سسٹم کو فالو کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ تو اب جب ہم یو اے ای کے اس فیصلے کے بعد چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ اپروچ سامنے آ رہی ہے کہ یہ سلسلہ آج کل کا نہیں، یہ گزشتہ چند سال سے شاید یو اے ای اس حوالے سے سوچ رہا تھا. اور اب بہرحال یو اے ای کے ایمبیشنز اور ہیں، یو اے ای مستقبل میں اور طرح جو ہے وہ چلنا چاہ رہا ہے. وہ اے آئی کو لے کر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے وہ اس ریجن کا ایک بڑا ملک بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے اس ریجن میں یو اے ای جو ہے وہ لیڈ کرے سارے معاملات کو. اور اس کے لیے بہرحال ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کی رائل فیملی کے کچھ لوگوں نے چند سال پہلے جب اس حوالے سے کچھ کمپنیز اسٹیبلش کی، تو دنیا کی بڑی جو کمپنیز ہیں جو کمپیوٹر سائنس سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے انویسٹ کیا. اور ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ اور ممالک میں بھی اے آئی کے حوالے سے یو اے ای کی انویسٹمنٹس کی خبریں ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو آئی بلیو کہ یو اے ای اب اس اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے. سیکنڈلی ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دنیا اب رینیویبل انرجی جو سورسز ہیں ان کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. تو شاید وہ جتنا میکسیمم اس آئل مارکیٹ سے کما سکتے ہیں اور اس کو کنورٹ کریں کسی دوسری فارم میں، تو شاید یہ بھی اپروچ یو اے ای کی ہو. ادروائز مجھے ایز آف ناؤ جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اوپیک کو، جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے ان سارے ممالک کو، آئی بلیو کہ اس وقت شاید کوئی دوسرا ملک مستقبل قریب میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آگے ایسا کوئی، کیونکہ وہ پہلے ہی مائنڈ بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور اب جو ہے انہوں نے اس پر عمل کر لیا.